بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين إلهي أنفس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. O Prophet ﷺ, tell them, whatever the subject of your dispute is, its judgment belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پر یہاں پر قل کے الفاظ نہیں ہیں. However, حضور صلی اللہ علیہ وسلم is being addressed over here in آیا نمبر 10. اچھا دوسری جگہ جو بتایا گیا ہے اس والے انگلش کے آپ کے سپارے میں ہے کہ او پروفٹ ٹیل دیم، اور دوسری جگہ لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے. اگر آپ اردو ٹرانسلیشنز کئی دفعہ دیکھیں گے تو بریکٹ میں لکھا ہوگا اے لوگوں. بیسکلی ٹرانسلیشن کیا ہے آیت نمبر 10 کی؟ تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا رب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا رجوع کرتی ہوں. Whatever the subject of your dispute is, its judgment belongs to Allah. Such is Allah, my Rabb. In Him I have put my trust, and to Him I turn in repentance. توکل اور اللہ کو ولی ماننا کنیکٹڈ چیزیں ہیں. من شیئن سے مراد ہے کسی بھی چیز میں جب ڈفرنس ہو اور وہ چیز ڈفرنس آف اوپینین اور ڈس اگریمنٹ کی طرف لے جاتی ہو. مثلاً ہو سکتا ہے دو لوگوں کا ورلڈ ویو بالکل مختلف ہو، وہ زندگی سے کیا چاہتے ہیں بالکل مختلف ہو، وہ زندگی کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں بالکل مختلف ہو، وہ رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں مختلف ہو، ہے نا. ہو سکتا ہے دین کے دائرے میں ہی ہوں لیکن تھوڑا سا مختلف سوچتے ہوں. جب ڈفرنس ان اوپینین اختلاف بن جاتا ہے، ڈس اگریمنٹ بن جاتی ہے. یہاں سکھایا کیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینسز رکھے ہیں. اللہ نے تخلیق ایسے کی ہے، رزق میں فرق ہے. ہر ایک کو جو رزق کا شیئر ملا ہے الگ ملا ہے.
ہو سکتا ہے کسی کو اولاد کا رزق زیادہ ملا ہو سکتا ہے کسی کو مال کا رزق زیادہ ملا ہو سکتا ہے کسی کو محبتوں کا رزق زیادہ واللہ عالم، ہو سکتا ہے کسی کو صحت اچھی ملی ہو۔ رزق میں، ٹیلنٹ میں، دنیا میں جو رینکس ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، علم ہے، جینڈر ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، عورت کو اچھا لگے یا نہ لگے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فزیک میں پرابلم وہاں شروع ہوتا ہے جب ہمیں اس پہ غصہ آنے لگے یا ہم وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگیں جو دوسرے کے پاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہ مجھے مل جائے، اور اس سے ڈفرنس آف اوپینین اس طرح کا آتا ہے کہ وہ آرگیومنٹ یا فائٹ یا جیلسی ہے۔ تو ایک طریقے سے اس آیت کو اگر براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وسعت قلب کی بات کی جا رہی ہے کہ اپنا دل بڑا کرو۔ پیس از ان ایکسپٹنگ دا ڈفرنسز۔ بندہ اگر دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا رہے تو بہت مشکل ہو جائے گی زندگی۔ اچھا، یہی چیز ڈفرنس آف اوپینین میں بھی ہے، کئی دفعہ بھی اگری ٹو ڈس اگری، ٹھیک ہے، سو لانگ ایز مین عقائد۔ آپ دیکھیے ائمہ اربع جو ہیں، سنیز جنہیں مانتے ہیں، جو چار میجر سکولز آف تھاٹ ہیں فقہ کے، جورسپروڈنس کے، اسلامک جورسپروڈنس کے، سو سم آف دیم ایون ہیڈ اے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ، بٹ بعد میں ان کا علم بڑھا اور انہوں نے اپنے ایک بات کرنی شروع کی نا الگ طریقے سے۔ انہوں نے کبھی اس ڈفرنس آف اوپینین کو اتنا بڑا نہیں بنایا کہ اس سے بالکل الگ راستوں کی طرف نکل جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی جو ڈیسیشن ہے نا، جب اختلاف ہو، ایونچول جو ڈیسیشن ہے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فیصلہ جاتا ہے، اللہ پاک فیصلہ کرنے والی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور انیب کا لفظ بار بار انابت آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، ہم اس پہ کریں گے، جیسے رحیم کا لفظ آتا ہے، قدیر کا لفظ آتا ہے، یہ جو ساؤنڈ ایک خاص آ رہی ہے نا، اس میں کوئی چیز ریپیٹڈلی ہونے کے معنی ہے۔ تو انابت میں کیا آتا ہے؟ بار بار اللہ کی طرف پلٹنا۔ اور جو اللہ کا بندہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ تین چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی، اللہ کو اپنا رب ماننا، یہ اقرار کرنا کہ اسی پہ میں نے توکل کیا، میری ساری ریلائنس اللہ پر ہے، اسی کی طرف میں توبہ کر کے پلٹنے والا۔ اور ریلائنس ہمارا جب اختلاف ہو نا دینی معاملات میں، اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر ہی ہونا چاہیے۔ مثلاً موطا امام مالک میں حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, I have left you with two matters which will never lead you astray۔ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں یا دو معاملات چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہیں کبھی گمراہ نہیں کریں گی، کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گی، as long as you hold them، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے۔ نمبر 1، the book of Allah، کتاب اللہ، وَسُنَّتَ نَبِيِّهِ، اور اس کے نبی کی سنت، and the sunnah of his prophet۔ تو اختلاف میں جب بھی کنفیوژن ہو، دین کے معاملات میں کنفیوژن ہو، ہمیں انہی دو چیزوں کی طرف پلٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اور آپ نے کرنا ہی ہوگا کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے نام اور تعریف آ رہی ہے نا اس سورہ میں، آپ سب کو ہائی لائٹ ضرور کیجیے گا اور ریفلیکٹ کیجیے گا۔ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ اب ٹرانسلیشن، انگلش میں ٹرانسلیشن آ رہی ہے the creator of the heavens and the earth، اردو میں ٹرانسلیشن آ رہی ہے وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ تو پھر فاطر اور خالق میں فرق کیا ہے؟ خالق کا بھی یہی مطلب ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ فاطر فطر سے، فا سے جو روٹس آتے ہیں اکثر عربک میں، ان میں پھٹنے کا معنی ہوتا ہے، like something was closed and it's broken and something has come out of it، جیسے فجر بھی ہے۔ فاطر کے معنی بڑے خوبصورت ہیں، it's not just creation، بغیر کسی مثال کے تخلیق کرنے والا، creator of something when that thing never had a precedence۔ For example، آدم علیہ السلام is created، there's never been a human before him۔ فاطر tells you Allah is the original creator۔ یہ ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، وہ بڑی اوریجنل ہے،
ہم بڑے اوتھینٹک سیلف ہیں. ہاں ہم جو بھی ہیں نا سب سیکھا سکھایا ہے. آپ کئی دفعہ اپنی بہت ینگ ایج کی، میں ایک ایگزامپل دوں، آپ بہت ینگ ایج کی پکچرز دیکھتے ہوں گے اور آپ کہتے ہوں گے اچھا میں نے نا کافی ایسی سی چیزیں پہنی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ٹیسٹ اب بدل گیا ہے. کیوں آپ کا ٹیسٹ بدل گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس سوشل سرکل میں تھے، آپ جو چیزیں افورڈ کر سکتے تھے، آپ جب مال جاتے تھے آہستہ آہستہ آپ کا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا گیا، اب آپ وہ کرتے ہیں. ٹرسٹ می نتھنگز اوریجنل. آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی مطلب کیا کرتے ہیں، وہ کسی سے انسپریشن ڈرا کرتے ہیں. دائی کس سے؟ وہ اپنے ٹیچر سے یا صحابہ کا پڑھ کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسپریشن ڈرا کرتا جا رہا ہے نا. ایک ذات ہے جس نے بالکل اسکریچ سے کریشن، سو ہی از دا اوریجنیٹر. یونیک تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جب پریسیڈنسی نہ ہو کسی چیز کا. باقی اگر کوئی کرتا بھی ہے نا، نظر آتا ہے کہ وہ کوئی نئی سی بات کر رہا ہے، کوئی شخص کوئی نئی سی کریشن کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال رہے ہیں اور رستے بنا رہے ہیں کہ وہ چیزیں دیکھے اور سیکھے اور ان کو اپلائی کرے. سو ہاؤ بیوٹیفل دس از. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاطر السماوات والارض، بغیر کسی مثال کے تخلیق کرنے والا، قدرت اور حکمت کے ساتھ تخلیق کرنے والا آسمان و زمین کا. یہاں پر آسمان و زمین کی بات، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. آپ دیکھیں وہاں ولایت اور فاطر ہونے کا کنیکشن ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے گا اور مجھے نیکوں کے ساتھ جوڑ دیجیے گا. سو ایون ان دنیا اینڈ ان آخرہ مے بی بی ود گڈ پیپل. ان کا جو انجام ہمارا وہ انجام. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا. He has made for you mates from among yourselves and also mates among the cattle from their own kind. اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے اور چوپاؤں میں سے بھی جوڑے بنائے. اٹس سو بیوٹیفل کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی جب بات کرتے ہیں تو ہم انسان صرف نہیں، جو اللہ کی دوسری بھی تخلیق ہے انہیں بھی میٹنگ میں بنایا، یعنی میٹس بنائے. اور ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کہتے ہیں جی کوئی چیز جو کہ اپوزٹ ہو مگر کمپلیمنٹری ہو. ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے مگر وہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ سیم ہو. ازواج کے حوالے سے شاید ہم انسانوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم شوہر بیوی میں یا بیوی شوہر میں اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں سوچتی ہوں اگلا ایسے ہی سوچے، جو میری کیفیت ہے دین کے حوالے سے اس کو بھی یہی ہونی چاہیے. جیسے میں دیکھ رہی ہوں چیزوں کو اسی طرح دیکھا جائے، اور وہ ہوتا نہیں ہے. سو ازواج از اپوزٹ بٹ کمپلیمنٹری. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں سے ہے. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل دس از. یذرؤکم فیہ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یذرؤکم فیہ، اس جوڑے سے تمہاری نسل کو پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. پرپس جو ہے نا زوج کا، وہ کمپینین شپ، مودہ، رحمہ، کمپیشن، لو، افیکشن، فلفلمنٹ آف فزیکل ڈیزائرز، وہ ساری چیزیں ہیں، پارٹنرشپ ہے. But you cannot take away the Islamic thought, which is one of the main purposes of marriage, is اللہ کی مخلوق نسلیں آگے بڑھیں. اچھا یذرؤکم کیا ہے؟ ذال را حمزہ ہے، اسی سے لفظ ذریت ہے. بیج پھیلانا، زمین میں بیج ایسے سمجھے اسپرنکل کیے جا رہے ہیں دور دور. جیسے کسان آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں اور ایسے وہ سیڈز کو سکیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج کو سکیٹر کیا ہے. یہ بھی ہمیں لگتا ہے بھئی آج کے زمانے میں سب باہر جا رہے ہیں، یہ وہ. رب لکھتا ہے نا جہاں رزق وہ لکھتا ہے، اس نے لکھا ہے کہ کون کہاں، بچے کہاں پیدا ہوں گے، کہاں جا کے رہیں گے، کھانا کہاں ہے. ہمارے ہاتھ میں اتنا کچھ ہے نہیں. اس سورہ کا اوریجنل تھیمیٹک کور کیا ہے؟ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کا ایک ہونا. یہاں پر ویری جینٹلی یہ بھی بتایا جا رہا ہے اللہ ڈز ناٹ نیڈ اے میٹ. رب کا کوئی زوج نہیں ہے، کیونکہ آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے اس آیت میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں نا تو یہ بڑے اہم حصہ ہے اس آیت کا، آیا 11 کا.
اینڈ میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے نام لے کے. اللہ تعالیٰ کا اینڈ میں یہ بتانا کہ کوئی مثال نہیں ہے اللہ کی. کم اس لیے ہی کیوں کہا گیا؟ قرآن میں جب عربک میں کا اضافہ ہے تو یہ کسی چیز پر زور دینے کے لیے. دیکھیں، انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہوں، پتے، پیڑ پودے، درخت، سب میں کہیں نہ کہیں مشابہت ہے، ریزمبلنس ہے، اور ہم بڑا مارول کرتے ہیں اس پہ. انسان ہے نا، تو مطلب لمیٹڈ ہے. ہمارا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر 6 مہینے بعد بچہ شکل بدل لیتا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ تو اب ابا پہ چلا گیا. یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ لیسا کمثلہ شیء کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز میں، اس کی طاقت میں، قدرت میں، ولایت میں، تخلیق میں. لیس کمثلہ شیء. You cannot compare. Allah resembles no one and nothing. How beautiful this is. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اینڈ میں سننے والا اور بصارت رکھنے والا، ہمیں always all seer, always all hearer، وہ بات کی گئی. There is no one like him. He alone hears all and sees all. اس جیسا کوئی نہیں، اور وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. Beautiful what is being told over here. اختلاف کی بات آتے آتے یہ بات کیوں آ گئی؟ آیا نمبر 10 میں آپ نے دیکھا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. تو کفار کے ساتھ اختلافات کے متعلق مسلمانوں کو وہاں ہدایت دی گئی ہے نا، کہ جس دینی بات میں ان سے اختلاف ہو، ڈس اگریمنٹ ہو، انہیں کہہ دو کہ اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. سمیع و بصیر بتا رہے کہ اللہ سب سن رہا ہے، جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہہ رہا ہو. ہر مخلوق کی مشابہت ہے، اللہ کا نہیں. The connection, the central thread, if you see Allah as your wali, and then you see Allah's qualities coming and how He creates things, and this will move on to faith system and belief system and the Sharia, and that is all also connected to Allah subhanahu wa ta'ala's power, his قدرہ. اور پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی بھی انڈائریکٹلی بات آ گئی نا، کہ اللہ کہاں کسے تخلیق دیتا ہے، کیسے بناتا ہے، یہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ نے حدیث قدسی میں دیکھا ہوگا کہ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر ہم اگلی آیت سے اس کو ریلیٹ کریں کہ رزق میں کس کا زیادہ حصہ، کم حصہ، کیسا رزق کس کو دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میرا کون سا بندہ بہت مال کی حالت میں اس کی حالت ایمان اچھی ہوگی، اگر میں اس کا مال کم کر دوں اس کی حالت ایمان اچھی نہیں ہوگی. اور میں جانتا ہوں میرے کون سا بندہ ایسا ہے جس کی حالت ایمان بہتر ہے، غربت میں ہے. اور میں جانتا ہوں میرے کس بندے کی حالت ایمان بہتر ہے، بیماری میں. اور میں جانتا ہوں کہ میرے کس بندے کی حالت ایمان بہتر ہے، صحت میں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ اگلی آیت دیکھیے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. To him belong the keys of the heavens and the earth. A lot of mention of heavens and the earth also by the way. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت. کنجی کیا چیز ہے؟ کیز کیا ہے؟ لاکر امیجن کریں، گھر امیجن کریں. ہم بڑا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بندش ہے. کوئی بھی جو رزق کی چیز ہے وہ امیجن کریں، اور پھر سوچیں کہ وہ لاکڈ ہے اور آپ کو چابی نہیں مل رہی، اور آپ کو پتہ ہے یہ یہاں رکھی ہوئی ہے. آپ کو کئی دفعہ یہ بھی پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے. ایسے ہو جاتا ہے آپ کسی کے گھر گئے، اپنے گھر کی چابی وہاں بھولا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہوئی، آپ گاڑی کی چابی کہیں بھولا ہے وہ وہاں چیز آپ کو پتہ ہے کھل نہیں رہی، آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے. مقالید قاف لام دال سے، لہو مقالید السماوات والارض. To him belong the keys of the heavens and the earth. اور پھر مزید ایکسپلین کیا گیا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. He gives abundantly to whom he pleases and sparingly to whom he wills. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب پھر ایک اللہ تعالیٰ کی کوالٹی آ گئی، علم والی. He is the knower of everything. وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی یا رزق وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے. بے شک وہ سب کچھ خوب جاننے والا. رزق کا ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے. آج ایک
ilmi definition, which is not actually difficult at all, but it's very important. So the definition of rizq, according to Ibn Manzoor in Lisanul Arab, is, اردو میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں، ہر وہ چیز جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے. Everything on which an alive being's life is dependent upon. اور پھر ابن منظور کہتے ہیں چاہے مادی ہو یا معنوی. مادی مطلب ٹینجبل ہو یا انٹینجبل ہو، بٹ آپ کی لائف کی ڈپینڈنسی اس پہ ہے. تو مثلاً گائے بھینس بکری، ان کے لیے گھاس پانی دھوپ، ٹھیک ہے، پیڑ پودوں کے لیے بھی کچھ ضروری ہے. انسان کمپلیکیٹڈ مخلوق ہے، اس کے لیے مادی بھی چاہیے رزق اور معنوی بھی چاہیے، ٹینجبل بھی چاہیے انٹینجبل بھی چاہیے. رزق میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے نا، مال، علم، ہدایت، رشتے. اچھا پھر رزق کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک عام رزق ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، مشرک کو بھی دیتے ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں. ہم یہی تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی بات بھی نہیں مان رہے، اور ان ملکوں کو دیکھو، حسن بھی سارا ان کے پاس ہے، خوبصورتی بھی، پیسہ بھی، تیل بھی ان لوگوں کے پاس نکل ہی آتا ہے کہیں سے، ورنہ وہ خرید لیتے ہیں. ایکچولی those who have a focus on القرى وہ صرف مٹیریل چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. مکہ میں تو کچھ اگتا بھی نہیں تھا، اور وہاں سے الٹیمیٹ نور پھوٹا ہے. مٹیریل چیزیں جو بلیونگ مومن ہے نا، جسے سارا چیز سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کہانی کیا ہے، وہ بہت زیادہ ریلائی نہیں کر رہا ہوتا مٹیریل چیزوں پر. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے رزق میں تو ایک جو خاص رزق ہے نا، وہ صرف مومنین کے لیے، اس میں علم، ہدایت، ایمان، توحید، یہ سارے وہ والے رزق. خاص رزق اور عام رزق. عام رزق نافرمان کو بھی ملے گا، خاص رزق نہیں ملتا. جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ بتایا جاؤ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جو ولی ہے اسی سے دعا مانگنی ہے نا. اگر رزق میں کمی ہے، اگر کسی اور چیز میں کمی ہے، لوگوں سے ناراض ہونا، حسد کرنا، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھنا، پھر سوچنا دینے والا ہر ایک کو اللہ ہے. جو ہمارے نصیب کا رزق ہے نا، چاہے مٹیریل ہو یا امٹیریل، وہ مل جائے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے. سو بیوٹیفل آیا which talks about the keys to risk and all kinds of risk. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. So Allah knows کس کو کتنا رزق کیا کب ہے نا. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. لفظ آ رہا ہے شرع، اور پہلے چلے ایسا کرتے ہیں سیکشن وائز ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. He has ordained for you the same deen, that is the way of life, Islam, which he enjoined on Nuh and which we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and which we enjoined on Ibrahim and Musa and Isa alayhim salam. Establish the deen of al-Islam and make no divisions in it. Intolerable for the mushrikeen is that to which you call them, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah chooses for his service whom he wills and guides to his way only those who turn to him in repentance. اردو میں دیکھ لیتے ہیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی، یعنی الیکا میں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو،
اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ پہلے تو دیکھیں گے اسٹارٹ ہو رہی ہے بات شرع سے، شین را عین جو ہے نا، اسی سے لفظ شریعہ ہے، شریعت ہے۔ مطلب ہوتا ہے شین را عین کا واضح کرنا، ٹو کلیریفائی، بیان کرنا، ٹو نیریٹ، مقرر کرنا، ٹو اسٹیبلش۔ تین معنی ہے، ٹھیک ہے، واضح کرنا، بیان کرنا، مقرر کرنا۔ اور یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے پھر؟ دین کو واضح کرنا یعنی آگے پھیلانا، دین ہی کو بیان کرنا دعویٰ کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اور دین کو اسٹیبلش کرنا یعنی ایک نظام، ایک سسٹم اسٹیبلش کرنا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ پیچھے بات ہو رہی ہے رزق کی، جانوروں کی، انسانوں کی، ازواج کی۔ رزق کی ایک جو ڈیفینیشن میں چیز تھی نا، وہ یہ بھی ہے کہ مادی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی۔ معنوی رزق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک شریعت دی ہے۔ اچھا، دین کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ ایک معنی ہے اطاعت، ٹھیک ہے، اوبیڈینس۔ اصطلاحی اعتبار سے یعنی جو اس کا میننگ نکلتا ہے، کنٹیکسچول میننگ جو نکلتا ہے، دین ان اصول اور عقائد کا نام ہے جو تمام انبیاء میں مشترک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے، the common factors in all of the prophets of Allah علیہم السلام، بیسکس جو ہیں، جو عقیدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ's existence، faith in Allah's existence، faith in Allah's oneness، faith in His attributes، then faith in all prophets، all rusul، on all divinely revealed literature، angels، تقدیر، day of judgment، resurrection، اس سب پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، صفات، انبیاء، رسل، آسمانی کتب، فرشتے، تقدیر، قیامت، حشر نشر پر ایمان، ایٹسٹرا۔ یہ بیسیکلی انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی رہا ہے۔ ڈفرنس کہاں آیا ہے؟ شریعہ میں۔ کچھ ڈفرنسز شریعہ کے ٹائم کے اعتبار سے، مثلا اگزامپل دیکھیے، آدم علیہ السلام اور حوا جب زمین پر آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نا ٹوینس کے طور پہ بچے پیدا ہوتے تھے۔ تو تب یہ نہیں تھا کہ بہن بھائی نہیں کر سکتے، بیکاز زمین پہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ تو یہ ہوتا تھا ایک سیٹ جو بہن بھائی کا پیدا ہوا ہے وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، بٹ جو سیکنڈ سیٹ پیدا ہوا ہے اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے لیے شریعہ ایسے ہی ہونی تھی۔ اچھا، شریعہ میں بھی جو مسائل یا احکامات ہوتے ہیں اس کی فردر دو سب ڈویژنز بتائی جاتی ہیں۔ ون از اصول، اصل کی جمع اصول ہے۔ ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں نا اصول کی بات کرو، اور یہ اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو، روٹ کو، ٹھیک ہے۔ سو اصول پارٹ جو ہے نا شریعہ کا، اس میں ہے عقیدہ، the basics which we just discussed۔ پر پھر دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں فروع، فیرا واو عین، اور وہ فرع کا پلورل ہے، فروع کا مطلب شاخیں۔ تو پھر جو نٹی گریٹیز آتی ہیں نا کہ مثلا ایک امت میں اس چیز کی اجازت ہے، آپ دیکھیں کئی امتوں میں، یوسف علیہ السلام کے جو آپ نے دیکھا ہوگا سورہ یوسف میں، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے آگے، لائک بوئنگ ڈاؤن ان ریسپیکٹ۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے آگے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کے دور میں تھی، ٹھیک ہے، وہ شریعہ فرق تھی تھوڑی سی۔ کئی چیزوں کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے انبیاء کی امتوں میں تھی اور اب وہ چینج ہو گئی۔ تو یہاں پر بتایا یہی جا رہا ہے کہ، اور پیچھے ہم نے وہ حدیث بھی دیکھی کہ دو چیزوں کو پکڑ لو، قرآن اور سنت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ انچینجبل ہے اور یہ قیامت تک رہے گی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس وقت کے لیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، دیر آر اسمال فقی disagreement sometimes but they are all within the bigger framework، جو بہت آج کل آپ سنتے ہیں نا اجتہاد بھی ایک دائرے کے اندر ہے، اور اجتہاد بھی کرنے کے لیے ہر ایک کیپیبل نہیں ہے۔ میں اٹھ کے کل کو نہیں کہہ سکتی میں اجتہاد کر رہی ہوں اس بارے میں، بیکاز میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، مجھے اتنا علم نہیں ہے، اور یہ قیامت کے سائنز میں سے ہے کہ لوگوں کو دین کا علم بھی نہیں ہوگا اور وہ ان ٹیکنیکل میٹرز میں نا اجتہاد کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ
سارے جو انبیاء ہیں وہ اللاتی بھائی ہیں، ان کی ماں فرق ہے، باپ وہی ہے. اور اس میں میٹافر کیا استعمال کیا گیا ہے؟ مدر از ڈفرنٹ میننگ شریعہ. شریعہ ہر امت کی الگ رہی. فادر سیم میننگ، دین بنیادی وہی ہے، اسلام ہی چل رہا ہے شروع سے. ایک اللہ، روزے نماز پر مثلا ہو سکتا ہے کسی نبی کی شریعہ میں 40 دن کے روزے ہوں. آپ دیکھتے ہیں کرسچنز ابھی رکھ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ، ان کے روزے ڈفرنٹ ہوتے ہیں ہم سے. ہمارا 30 دن کا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہیں سے ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے چیز. اور اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے، کفر کے فتوے نہیں کسی پہ لگانے چاہیے، بیکاز ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. عقیم الدین کی جہاں اس آیت میں بات ہوئی ہے نا، وہاں شریعہ نہیں ہے انکلوڈیڈ اس میں، وہ بیسک چیزیں ہیں. دوز تھنگز آر دین وچ آر ناٹ ڈسپیوٹیبل، جیسے توحید ہے، عبادات ہیں، حلال حرام، یہ چیزیں جو ہیں ان کو عقیم الدین کہا گیا. اور عقیم الدین میں یعنی دین کا ایک نظام قائم کرنا. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم تو اپنے گھروں میں نظام نہیں دین کے قائم کر پاتے. ہم مسلمان آج کا بہت کمزور ہے نا، جو جیو پولیٹیکل سین ہے اس سے بھی ہمیں سارا سمجھ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا، یہاں ایک کوشچن آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ کیوں ہے؟ نوح علیہ السلام رسولوں میں، اور خاص طور پہ اولو العزمی من الرسل، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو ہائیسٹ لیول کے رسول تھے 5، ان میں فرسٹ نوح علیہ السلام ہیں جن کو شریعت بھی دی گئی تھی. آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سو دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ابھی مینشنڈ اوور ہیئر. اور بیچ میں پھر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، 5 آ گئے اولو العزمی من الرسل. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ بنیادی چیزوں پر، بیسک پرنسپلز پر، یعنی عقائد پر، احکامات پر ڈس ایگریمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو بیسک راستہ ہے نا، اس پر قائم رہنا چاہیے. اور چیزوں میں ہو سکتا ہے جیسے ایک ملک کے رہنے والے حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، ایک شافعی کو فالو کرتے ہیں، اینڈ دیر از نو پرابلم ود دیٹ. کیونکہ بنیاد جو میجر چنک ہے نا، ایکچولی وہ 100% سیم ہے. آپ کو چاروں اسکول آف تھاٹ میں کوئی بھی نہیں ملے گا جو کہے گا شراب الاؤڈ ہے، یا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ سود ٹھیک ہے، یا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ فلاں گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں. مگر تھوڑے تھوڑے چینجز ملیں گے. ٹھیک ہے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے نماز کے دوران، انگلی ہلانی ہے نہیں ہلانی اتحیات میں. کسی عورت کا شوہر اگر غائب ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، تو کتنا عرصہ وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. اس کتنے سال، یہ والے ڈفرنسز آر بیسک ریمینز دا سیم. جو پیچھے بات ہوئی تھی نا، ہم نے کی تھی کہ ایسوٹیرک اسکالرس کو اوائڈ کرنا چاہیے. وہ لوگ ہیں جو جن چیزوں پر اجماع ہے، کنسنسس ہے علماء کا، وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں. مثلاً حنفی فقہ میں ایکچولی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہمیں ملتی ہے نا حجاب کے حوالے سے، اینڈ دوسرے جو اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ فیس کورنگ کے حوالے سے زیادہ اسٹرکٹ ہیں. بٹ دین ٹمورو، اب باقی چیزوں پہ کوئی ڈفرنس اوپینین نہیں، بٹ دین ٹمورو somebody comes and says I am a scholar and no hijab is needed in our deen of any sort. You can just dress modestly and that's enough. وہاں پھر ڈینجر زون میں ہم داخل ہو گئے ہیں، ہم ایج پہ ہیں، اور اسے پھر اوائڈ کرنا چاہیے. اقم وجہک للدین حنیفہ آتا ہے نا، یہ تمام انبیاء کا کنیکشن یہاں پر بتایا گیا. عقیم الدین میں یہ بھی مراد ہے، یاد رکھیں، ان عقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس میں ایک معنی یہ بھی، یہ اس کو اس طرح سے بھی سمجھا گیا ہے کہ عقیم الدین ہے ہر چیز اللہ کے لیے کرنا، نیت کا خالص ہونا. ٹو رائز ابو ریا، لائک شوئنگ آف، اور لو آف دنیا، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کوئی چیز کی جا رہی ہے. عقیم الدین کے معنی میں آتا ہے کہ جو کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. Intolerable for the mushrikeen is that to which you call them, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ حق کی طرف جب دعوت دیتے ہیں تو ان کے لیے بہت، ان کو بھاری گزرتا ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہے. اچھا، یہ جو سیکشن ہے نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام مجتبی بھی ہے، the chosen one.
اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، یہ حصہ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیچھے یہ بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی چنتا ہے کہ قرآن، اہل القرآن کے طور پر ہم کن لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں گے. یہ سب کچھ رینڈم نہیں ہو رہا، کچھ بھی رینڈم نہیں ہوتا، یہ سب رب کے فیصلے ہیں. اسی طرح اگر ٹوٹا پھوٹا اللہ قبول فرمائے، سارے خطائیں ہماری، ساری رحمتیں رب کی، اس کا اذن، اگر کوئی نیکی کرنے کا کوئی بھی موقع ملتا ہے وہ اللہ نے چنا ہے. جب ہمیں یہ ہوتا ہے نا، ایک دم جھرجھری سے آتی ہے کہ یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے جس کے ہم قابل نہیں ہیں، پھر ہم لائٹلی نہیں لیں گے کہ اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے یا میری کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. یجتبی کئی طور پہ سمجھا گیا جی، کہ مطلب علماء کہتے ہیں کوئی بھی چیز کے لیے آپ چنے جا سکتے ہیں. مثلاً اگر کوئی ایسا دل اللہ نے دیا ہے جس میں بندوں کی خیر خواہی ہے، اور یہاں پر اس سے یہ بھی ایکسپلین کیا گیا کہ کن لوگوں کو پھر اللہ چنتا ہے. اگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، الہی کا مطلب ہے اللہ کے قریب، وہ پھر ولایت والی بات ہے. تو اللہ کن کو چنتا ہے اپنے ولی کے طور پر، اور ولی اللہ تو بہت بڑا لفظ ہو جائے گا، الہی اپنی طرف آنے کے لیے بھی کن کو چنتا ہے. اس میں ہے نمبر 1، علماء کہتے ہیں جس دل میں بندوں کی خیر خواہی ہو، ان کو اللہ اس کام کے لیے چن لیتا ہے، نیکیوں کرنے کے لیے چن لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ علم کی بنا پر چن لیتے ہیں. وہ علم دیا ہوا بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن اس شخص میں خواہش اگر اللہ کے اذن سے ہے، پختہ علم. پھر جو اپنے جسم کو، روح کو اور دل کو مضبوط کرے، جیسے داؤد علیہ السلام کا ہم نے پڑھا تھا، فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے. موسیٰ علیہ السلام فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے. کوالٹیز کچھ چاہیے تھی نا نبوت کے لیے بھی یا دوسرے کاموں کے لیے بھی. سو پیپل آف دا قرآن، سسٹرز آف دا قرآن، ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ، بی اسٹرانگر. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مومن جو اسٹرانگ ہو، فزیکلی بھی، اسپرچولی بھی. اپنے دل کو بھی ذرا سا مضبوط کرنا پڑتا ہے، پکا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا تھک سکن ہونا پڑتا ہے. ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ کامنٹس پاس کر، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہر لحاظ سے اسٹرانگر پرسن بننا ہے، وہ لوگ پھر چنے جاتے ہیں، ہے نا. اور آگے جو کہا گیا نا، آپ دیکھیں کہ یونیب کی بات کی گئی ہے، پیچھے انیب کی بات کی گئی تھی. ریپیٹڈلی اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے نا، اسے بھی اللہ چن لیتا ہے. اور ہمیں علماء یہ بھی بتاتے ہیں، سلف یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ پاک چیز کو چنتا ہے کیونکہ وہ پاک چیز کو پسند کرتا ہے. تو تقوی، دل کا صاف ہونا، نیت خالص ہونا، رزق صاف ستھرا ہونا، حرام طریقے سے کمایا نہ جا رہا ہو، عمل پاک ہو، ریا سے پاک ہو، لوگوں کو امپریس کرنے کی خواہش سے پاک ہو. اچھا، یہاں ایک اور بہت اہم بات آئی ہے، تتفرقو. تو پھر تتفرقو کیا ہے جی؟ تتفرقو یہ ہے کہ دس از ویری اسکیری ایکچولی. دین کا ایک حصہ لے لینا اور دوسرا چھوڑ دینا، یہ بھی تتفرقو کا ایک معنی ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ کے جورسپروڈنٹس ہیں، فقہی معاملات میں ڈس اگریمنٹس ہیں. ایک ہے کہ دین کا ایک حصہ لے لیا، ایک چھوڑ دیا. اچھا، اس کو اس طرح بھی سمجھا گیا کہ اس میں افراط اور تفریط بھی شامل ہے. افراط اور تفریط کا مطلب ہے کمی بیشی. کسی چیز کو جو ریکوائرڈ ہے نا اس سے زیادہ کر دینا، کسی چیز کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم کر دینا. افراط تفریط یہ ہے. اسے آپ غلو یا تقصیر بھی کہہ سکتے ہیں. کسی چیز کو اس کے مقام سے بہت اونچا بڑھا دیا، وہ غلو ہے. اور کسی چیز کو قاف صادرہ سے کسی چیز کو کم کر دیا اس کے مقام سے، اسے کم امپورٹنس دی، وہ تقصیر ہے. یہ بھی تتفرقوں میں شامل ہے. ایک دو اگزامپل سے سمجھاتی ہوں. مثلاً قرآن میں حد سے زیادہ والدین کے لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کو اف بھی نہ کہو، ان کے لیے اپنے کندھے جھکاؤ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیز ہے. پر اگر اللہ سے زیادہ ماں باپ کی بات رکھ دی گئی تو کیا کر رہے ہیں؟ غلو کر دیا نا ایک ریلیشن شپ میں. You actually find people saying
مجھے پتا ہے یہ چیز اللہ کا حکم ہے، لیکن میرے لیے تو میرے ماں باپ ہی جنت کا دروازہ ہے، میں ان کی بات مانوں گا یا مانوں گی، سوری میں یہ نہیں کر سکتی. پیرنٹس آر ہیومنس، دے کین بی رانگ. اف یو آر اے پیرنٹ بائی ناؤ یو نو یو کین بی رانگ. We like to romanticize and think they are perfect, but no human is perfect. They are perfect for us because they love us. لیکن اللہ کے حکم سے اگر والدین کا حکم ٹکرائے گا تو کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں گے، مگر حکم اللہ کا ماننا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے. یا مطلب والدین کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بیوی بچوں کا حق نہیں دیا جا رہا. اللہ اکبر. سبلنگس کئی دفعہ بہت انوائنگ ہوتے ہیں، یہ زندگی کی حقیقت ہے، کیا کیا جا سکتا. بٹ اگر ہم کہیں میرے لیے میرے فرینڈز میرے سبلنگس سے زیادہ ہے. اللہ نے جو بنا دیا رشتہ وہ بنا دیا، آپ کچھ بھی کر لیں جو ہے وہ ہے. اب آپ کہیں میں اپنے شوہر سے تعلیم یافتہ زیادہ ہوں، میں قرآن بھی زیادہ جانتی ہوں، سب کچھ میں ہر چیز میں بہتر. دیکھو اللہ نے مجھے پیسہ بھی دے دیا ہے، تو یہ کہاں سے قوام آئے؟ اللہ made that decision. It wasn't for you to decide in the first place. نہ کمی نہ زیادتی. تفرقہ مت ڈالو کہ اللہ کے ایک چیز کو تو سمجھ لو گے اور مان لو گے. جو ہم کامنلی کہتے ہیں نا کہ جائے نماز پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہے، بٹ وین یو گو ان دا مارکیٹ پلیس ویل لیٹس سی who rules there. اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء is so beautiful. اللہ چنتا ہے انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی. مثلا جو موت کے فرشتے ہیں وہ ملک الموت ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب ہر وقت اتنا ان پلیزنٹ کام ہے جان نکالنا بندے کی. maybe he would prefer some other job. اسی طرح وحی جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے رہے، اللہ نے انہیں اس کام کے لیے چنا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا الگ مورچہ ہے. ہم سولجرز ہیں، کبھی ہم ٹولز ہیں کبھی ہم سولجرز ہیں، یا ہم سائملٹینیسلی دونوں چیزیں ہیں. ہر ایک کا چیلنج الگ ہے. آپ کو اور مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ فلاں کا تو کوئی چیلنج نہیں، ہم ڈھکن اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا تو بہت بڑا چیلنج ہے. پھر اگر اللہ نے کوئی کوالٹی دی ہے، کوئی علم دیا، آپ کو پتا ہے آپ کا کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ کو پتا ہے یہ علم آپ کو مل گیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ استعمال نعمت نہ کی جائے. یا کسی کو اللہ نے مال دیا، وہ جو حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ دو ہی انسانوں پہ رشک جائز ہے. ایک جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کو خوش کرنے کے کاموں میں بہت خرچ تھا، ایک جسے اللہ نے علم دیا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس علم کو خرچتا ہے. ان دو چیزوں میں سچویشنز میں رشک کرو اور وہ پاتھ فالو کرنے کی کوشش کرو. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. The people did not become divided into sects until after knowledge had come to them. بَغْيًا بَيْنَهُمْ, out of envy among themselves. کیسی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ لا علم ہیں اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے. بغی کا یہاں معنی جو آ رہا ہے نا وہ حسد جیلسی کے معنی میں آ رہا ہے. یہاں تھوڑی ہنٹ اہل کتاب کی بھی بات ہے کیونکہ پیچھے دوسری انبیاء کی بھی بات آئی ہے کہ اہل کتاب نے اپنے انبیاء کے بعد جو دین میں اختلاف ڈالا نا کہ کوئی توحید پر ہی رہا، کوئی ٹرینٹی کی طرف چلا گیا، کوئی کافر ہو گیا، انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اس طرح اختلاف کرنا، دین کو ڈیوائیڈ کر لینا یہ گمراہی ہے. بٹ بیکاز آف حسد، بیکاز آف دا لسٹ فار پاور، کئی دفعہ حمیت کی وجہ سے. حمیت کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی چیز میں بہت پرائیڈ ہے، آپ کا ایگو ہے. اچھا، اس آیت کا ایک معنی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اہل کتاب کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت کی خبر ملتی ہے اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے آپس میں پھوٹ ڈالی. سو بیسکلی یہاں پر تھوڑا اہل کتاب کی طرف جا رہے کیونکہ پچھلی آیت میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر تھا. یوزلی تفرقہ جو یہاں بتایا جا رہا ہے نا، تفرق دو ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو اگنورنس ہے کہ کسی کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگنورنس نہیں ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے سب کچھ، لیکن میوچل رائبلری ہے، ضد ہے، انا ہے، تکبر ہے. کوئی حق کی طرف بلاتا ہے، صحیح راستے کی طرف بلاتا ہے،
لیکن ایک دوسرا انسان اس لیے نہیں ایکسیپٹ کر رہا کیونکہ آپ جیلس ہیں، تو وہ پھر بات ہی نہیں مانے گا کہ اچھا یہ تو اتنے ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہوتے تھے، یہ ہمارے ریلیٹیوز جو ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا، اب یہ دینی لیڈر بن گئے ہیں، یا اب ان کا بچہ ییل میں چلا گیا، یہ والی جو کیفیت ہے that gets in the way of accepting the truth. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. Had your Rabb not issued the word to defer their punishment till an appointed time, the matter would have already been settled between them. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کی بات نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی انہیں جو ایک ٹائم دیا جا رہا ہے نا، اپوائنٹڈ ٹائم، کہ اتنے عرصے تک یہ ان کو اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہے ہیں، اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، مہلت عمل دے رہے ہیں، شاید یہ پلٹ آئیں، ان کے درمیان فیصلہ یعنی ایونچولی ڈیسیشن ہو چکا ہوتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. The fact is that those who were made to inherit the book after them are surely in disquieting doubt concerning it. اب اہل کتاب کا کھل کے یہاں پر ذکر آ گیا. اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس قرآن کے بارے میں ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں. جب کسی چیز میں، اور ریب کیسا شک ہوتا ہے جو بے چین کر دے، جب بے چین کر دینے والا شک ہو تو انسان اس چیز کو مان نہیں سکتا. یاد رکھیں دین میں اختلاف اینڈ نہیں ہو سکتا جب تک بغی نہ اینڈ ہو، اور بغی یہاں پر حسد کے معنی میں. ہر نبی یا رسول کے بعد ان کے تابعین آئے، پھر لیٹر جنریشنز جو تھی نا ان کے دلوں میں شک آنا شروع ہو جائے. آپ اس وقت استغفر اللہ امت مسلمہ کا حال ہی دیکھ لیں. آپ دیکھیں تورات اور انجیل جو کلیکٹیولی بائبل کے نام سے ہم جانتے ہیں، they didn't protect the real book. ان کے اسکالرز جو تھے، even the language, تفاسیر، quotations, they became part of the original text. تو اس کی وجہ سے چینجز آنا شروع ہو گئے، اس کی وجہ سے اصل چیز بدل گئی اور پھر شک آ گیا. اور جب دل میں ایک دفعہ شک آ جاتا ہے انسان سکون کے ساتھ کوئی بات مان نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے حوالے سے شک سے محفوظ ہے، ہمارے اندر کبھی دین کے حوالے سے شک. آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیر.